اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر حبیب عرفانی۔ سیرت النبی کی روشنی میں امن کا انعقاد۔ اقوام عالم میں جب سے یہ کائنات بنی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کی آگے اولاد ہوئی، تو اس کے بعد سے سب سے پہلا اس کائنات میں جو جرم ہوا وہ قتل کا ہے۔ اس قتل کے جرم میں، اور یہ قتل ایک ایسی بنیاد ہے کہ جو امن معاشرے سے چھین لیتا ہے۔ جہاں کہیں امن کا انعقاد ہوگا، وہ معاشرہ ایک پرسکون ماحول وہاں ملے گا، ہر فرد کو پرسکون ماحول ملے گا، وہاں کے ہر رہنے والے کو پرسکون ماحول ملے گا۔ اور یہ پرسکون ماحول گھر، گلی، محلہ، علاقہ، تحصیل، ضلع، شہر، یہ سے پھر پھیلتا جائے گا کہ معاشرہ وہ اچھا کہلائے گا جس میں امن ہوگا، جس میں لوگ دوسروں کی مداخلت سے اور مداخلت بے جا سے محفوظ رہیں گے، اور اس طرح کی صورت آئے گی کہ ان کی زندگیاں، ان کے مال، ان کی جانیں، ان کی اور جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، عزت ہے، آبرو ہے، وہ شر پسند عناصر سے یا دوسرے عناصر سے یا دوسرے لوگوں سے محفوظ رہے گا۔ اور روز ازل سے جو اس کائنات میں تعزیر کا قانون آیا، حد کا قانون آیا، عدالتیں بنی اور جرم کی نوعیت کے مطابق اس کی سزا مقرر ہوئی، تو اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ لوگ ڈر سے جرم نہ کریں، کہ اگر کوئی جرم کرے گا، اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا، تو جب اس کے ذہن میں یہ ڈر ہوگا کہ میں بھی قتل کر دیے جاؤں گا، تو وہ اس سے رک جائے گا۔ اور جب یہ بات معاشرے میں عام ہوگی، اسی طرح دوسرے جرائم کے حوالے سے بھی، تو وہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ کہلائے گا۔ ایک اچھا معاشرے کی تخلیق بھی اسی انداز اور اسی طریقے سے سامنے آئے گی۔ تمام مذاہب نے لوگوں کی عزت و آبرو کا پاس کرنے کی احکامات دیے، اور اس کو ایک واقعے میں صرف کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ جب کوئی گال پر ایک تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا گال آگے کر دے، تو یہ بھی ایک برداشت کرنے کی بات ہے۔ دین اسلام اس میں جو تعلیمات دیتا ہے، ان تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات مبارکہ پر، آپ کی سنت مبارکہ پر، آپ کی احادیث پر، احکامات پر اگر غور کر کے دیکھا جائے، تو شاید اس سے بہتر اور کوئی کسی جگہ ایسا چارٹر نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جب نجران کے مسیحی لوگوں کا وفد مسجد نبوی میں ملنے کے لیے آیا، اور ان میں سے ایک شخص نے مسجد کو ناپاک کر دیا، اور جب صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے غصے سے، تو آپ نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، یہ جگہ دھو دو، صاف کر دو۔ یہ ایک شے برداشت کرنے کی، اور برداشت بھی اس انداز میں کہ ایک غلطی اس سے ہوئی، اس کو اس غلطی کا شاید احساس نہیں ہوا اور اس سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد بھی جب دیکھا جائے تو آپ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، آپ کے جتنے بھی عوامل ہیں، آپ کے جتنے بھی ارشادات ہیں، اس میں یہ شے دیکھی جائے کہ انسانیت کا درس، انسانیت کی تکریم، انسانیت کی عزت، انسانیت کا وقار ملحوظ رکھنے کی بات ارشادات فرمائی۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی جو احکامات دیے گئے کہ جس طرح سے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو۔ اب اس میں با ایمان کی بات نہیں ہے، اس میں لوگوں کی بات ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ کسی الہامی مذہب پر یقین کرنے والا ہے یا غیر الہامی مذہب پر یقین کرنے والا ہے، بطور انسان اس کی عزت اور تکریم یہ دین اسلام نے اس کی احکامات دیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہونا ہے، اور اس میں آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ مقامات کو
محرم قرار دے دیا کہ جو کوئی وہاں داخل ہو جائے گا اس سے باز پرس نہیں ہوگی، اور ان لوگوں میں ایک ایسا نام بھی کہ جو اس سے پہلے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا شدید مخالف رہا۔ جتنی جنگیں ہوئیں، مکہ سے جتنے بھی قافلے گئے، جتنے بھی لوگ گئے، جتنے بھی لشکر گئے، ان کی بالواسطہ بلا واسطہ قیادت جو ہے وہ اسی شخص نے کی، لیکن جب وہ آپ کے پاس حاضر ہو گیا تو آپ نے اسی کے گھر کو دارالامان جو جگہیں قرار دی تھی ان میں ایک قرار دے دیا۔ پھر جب اسی فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے لوگوں کو طلب فرمایا اور یہ پوچھا کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں، تمہیں اندازہ ہے؟ تو ان سب نے یہ کہا کہ آپ اچھے بھائی اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، تم پر کوئی بار نہیں ہے، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تو آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح سے غزوہ تبوک کا ایک واقعہ کہ جب آپ نے لشکر کو بھیجا تو اس کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ راستے کو خام خواہ خراب نہ کرنا، فصلوں کو ضائع نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، گھروں کو آگ مت لگانا، بوڑھے بچے اور خواتین کی عزت اور تکریم کرنا، ان پر ہاتھ مت اٹھانا۔ یہ ایک اگر اس چارٹر کو اس کائنات میں عام کیا جائے، لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے گی، اور ایک ایسا امن کا گہوارہ جس میں ہر کوئی اپنے مزاج کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے خیال کے ساتھ، اپنی عزت و وقار کے ساتھ اپنے تمام معاملات سر انجام دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔